پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جب تک ہماری جیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک ہم الزامات ہی عائد کرتے رہیں گے، تب تک ہم دھاندلی کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کے مطابق الیکٹورل ماحول پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تو پھر تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیمانڈ مختلف ہو سکتی ہے نا، جب تک کہ اس کو فیوریبل ووٹس نہ مل جائیں یا اس کو فیوریبل مینڈیٹ نہ مل جائے۔ اسی لیے الیکٹورل ریفارمز ہونے ہوتے ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھنا، پارلیمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھنا، وہاں سے سینٹ سے بھی، آپ بھی خود سینیٹر رہے ہیں، وہاں سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی پاکستان تحریک انصاف اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل چکی ہے۔ الیکٹورل ریفارمز پہ بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ سو دیٹ از دا ایشو۔ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے تو ہر ایک کو اپنی اپنی مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل سکتی نا، ایک یونیفائڈ مل سکتی ہے نا سر۔ دیکھیے، پہلا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اختیار ہے، اس کے ایگزیکٹو ہیں ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کے گورنرز ہیں صوبوں کے اندر ایگزیکٹو کے طور پہ بیٹھے ہوئے، ان کے چیئرمین ہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ نکلی کہاں سے ہے اور نکل کے اس نے کوئی احتجاج کہاں سے کیا ہے؟ وہ کون سا الیکشن ہے جس میں ان کو حصہ لینے نہیں دیا گیا تھا؟ جی بی کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمیں وہاں تک رسائی نہیں دی گئی۔ جلسے جن کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ جائیں گے خطاب کریں گے، ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے یہ دیز آر ٹو ڈفرینٹ سچویشن۔ وہ تو اختیار میں ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، وہ پی ڈی ایم 3 کے باقاعدہ فل فلیج پارٹنرز ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ پاور۔ اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ نورا کشتی ہے۔ نورا کشتی ڈسٹریکشن کے لیے ہے۔ دو ایشوز ہیں جن سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے نا، میں نے جس بیان کا ذکر کیا اور اس پہ آپ اجازت دیں تو 2 شعر ہوئے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس نے کولیپس کر دیا چلتے ہوئے نظام کو، کس نے رلا دیا خاصوں کو اور عوام ہو، کس نے رلا دیا خاصوں کو اور عوام کو، خود ہی گرایا شہ سوار اور پاؤں تھے جب رکاب میں، پھرتے ہو اب نگر نگر پکڑے ہوئے لگام کو، اور پچھلے برس تھے بڑک باز، ڈرتے ہیں کاکروچ سے، صبح ازل ہوئی نہیں، پیٹتے ہو کیوں شام کو۔ ابھی تو عوام نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی آزادیاں ہیں، نہ اپنا وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر تو یہ نورا کشتی ہے، اس سے توجہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا، پیٹرولیم پرائسز سے جو واردات ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، عوام کی جیب پہ ہو رہی ہے، خواص کی بھی جیب تنگ ہو گئی ہے۔ اور جو یہاں سے اگر کوئی مریض چلتا ہے، اس نے جانا ہے فرض کریں پنڈی صدر کے کسی علاقے میں، تو درمیان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے۔ لاہور کی تو بات آپ رہنے دیں، اور یہاں سے جو جائے گا رحیم یار خان، اس کی تو بات آپ رہنے دیں۔ یہ اصل ایشوز تھے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہے یہ نظام جب سے آیا ہے پی ڈی ایم 1 کا، پھر 2 آیا، پھر 3 آیا، اس نظام نے تو دعوے کیے تھے کہ ہم نے تو سارے ریفارمز کر لیے ہیں، پاکستان تو ترقی کی آخری انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ پھر ان کو کہتے تھے کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا اگر شروع کر دیں، آپ کہیں کے پی کو ہم نہیں ساتھ چلاتے، پنجاب کے وہ علاقے جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے 17 سیٹوں کے علاوہ وہ بھی ہم ساتھ نہیں ملاتے، کشمیر والے لوگوں کو ساتھ نہیں ملاتے، جی بی میں نہیں ملاتے، بلوچستان کو نہیں ملاتے، تو پھر یہ کون سا نظام ہے جس کو یہ درست کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک زبردست بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ نظام جو خود اپنی ناکامی کا کیبنٹ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، جب کیبنٹ کا وزیر بولے گا تو وہ کیبنٹ بولے گی، وہ اس کا چیف ایگزیکٹو بے شک پچھلے دروازے سے آیا ہو وہ بولے گا۔ تو جب وہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام گر چکا ہے، یہ کولیپس ہو چکا ہے، اور آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، دیکھ لیں یہ نظام نہیں رہا، تو پھر اس نظام میں سے کوئی بہتری کی صورت نہیں آ سکتی۔ بہتری کی صورت کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جنرل الیکشن ملک میں کال کیے جائیں، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہم نہیں کہتے کہ عمران خان کو رول آف لاء کے علاوہ کسی طریقے سے کوئی رعایت دی جائے، تھوڑی دیر کے لیے عدلیہ کو آزاد چھوڑ دیں، وہ اپنے فیصلے کر سکے۔ اس وقت پنجاب میں عملی طور پہ جو انصاف کا ترازو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھانے دار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ عدل گاہیں جو ہیں وہ ابنڈنٹ ہو گئی ہیں۔ اس اعتبار سے جو پولیٹیکل جسٹس کے کیسز کی میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز کی بھی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں۔ خرابی تو ہم نے نہیں کہا، ہم یہ بیان اگر کوئی اور دیتا ہم میں سے، تو اس کے خلاف تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جانا تھا۔ اب اس صورتحال کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پہلے آپ کو پلیئر بدلنے پڑیں گے۔ پلیئر بدلنے کا راستہ دستوری ہونا چاہیے، کسی کی مرضی کا، کسی کی خواہش کے، جس طرح آپ نے کہا نا، ہر کی خواہش ہے کہ مجھے میرا حصہ ملے۔ ہم تو کسی جگہ کے اوپر پروسیس کے اندر ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم شامل ہو سکیں۔
تو وہ کمیٹیز جس میں صرف کوئی 10,000 یا 20,000 تنخواہ ملتی ہے اس کے ممبر کو، اس کے علاوہ ان کمیٹیز میں پچھلے 4 سال میں کوئی ایک ایسی جگہ آپ کی نظر ہوتی ہے اور لوگ رپورٹ کر رہے ہیں سارے پاکستان کا جہاں بھی کچھ ہوتا ہے، اب تو مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ جو سوشل میڈیا وہ پہلے رپورٹ کر دیتا ہے اور وہ کریڈیبل رپورٹس بھی اس میں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو اس لیے جب تک یہ نظام یہ والا نہیں جائے گا اور لوگوں کو اپنی مرضی کا نظام لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، میرے اور آپ کے کہنے کے اوپر جو نظام آئے گا پھر لوگ اس کو نہیں مانیں گے.